बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस लाहौर और पेशावर के अंदर हमने बड़े पुरतशद्दुद रुझानात देखे हैं। सियासी कारकुनों ने जिस अंदाज़ में फ़ौजी तनसीबात पर, फ़ौज के दफातर पर, कोर कमांडर हाउस पे, रेडियो पाकिस्तान पे और दीगर सरकारी इमलाक पे जिस तरह से हमला आवर हुए और जिस अंदाज़ में वहाँ पुरतशद्दुद रुझानात को तक़वियत दी गई, वो एक ख़तरनाक अक्कासी है। इससे पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है उसको ज़बरदस्त, इसे कहते हैं ना, धचका लगा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त क्यों कर पड़ रही है। आप सियासी महाज पे हों, समाजी महाज पे हों, इल्मी और फ़िक्री महाज पे हों, मजहबी महाज पे हों, कारोबारी महाज पे हों, यानी किसी भी जगह पर आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया की दुनिया हो, तालीमी इदारे हों और नौजवान नस्ल हो, लगता यह है कि हमारे अंदर गुस्सा बहुत आ गया है और हम एक रिएक्टिव अप्रोच अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और रिएक्टिव अप्रोच से मुराद ये है कि रिएक्ट करें नेगेटिव बुनियादों पर और पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर खींचने की कोशिश करें जिससे इस तासुर को तक़वियत मिले कि हम में अदम बर्दाश्त बहुत हद तक बढ़ गई है। हम एक दूसरे को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? हम ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हो चुके हैं। हमारी सोच, हमारे ख़यालात, हमारी फ़िक्र, हमारे थॉट्स, ये सबसे ज़्यादा बालादस्त है। हम दूसरों के बारे में मनफी रवैये, जिसमें नफ़रत का पहलू होता है, तासुब का पहलू होता है, बुग़्ज़ का पहलू होता है, और अपने सियासी, समाजी, मजहबी इख्तिलाफ़ात को बुनियाद बनाकर लोगों के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ी करना, लोगों के ख़िलाफ़ मनफी जज्बात को ख़ुद भी उभारना और दूसरों को प्रवोक करना और इस अंदाज़ से अपने आप को पेश करना कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, सियासी इख्तिलाफ़ात हों, समाजी इख्तिलाफ़ात हों, मजहबी इख्तिलाफ़ात हों या किसी भी सतह के आपके इख्तिलाफ़ात हों, इख्तिलाफ़ात का पैदा होना एक फ़ितरी अमर है। लेकिन इन इख्तिलाफ़ात को बुनियाद बनाकर आप दूसरों के ख़िलाफ़ तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, दूसरों के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त का रवैया इख्तियार करें, इसकी कोई पजीराई नहीं कर सकता, इसको कोई हौसला अफजाई नहीं कर सकता, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ें। और ये जो ख़ास तौर पे जब हम तशद्दुद की बात करते हैं, पुरतशद्दुद रुझानात की बात करते हैं, ये नौजवान नस्ल में जो आए हैं इस वक्त ख़यालात, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हमारे बहुत पढ़े लिखे नौजवान, हमारे प्रोफेसर हजरात, शायर, अदीब, दानिश्वर, मीडिया में काम करने वाले लोग, सियासतदान, मजहबी स्कॉलर्स, वकला, यानी आप जिसकी तरफ जाके देखें लगता ऐसे है जैसे एक दिमाग पे, जिसे कहते हैं ना, एक खलल आ गया है और ताकत का इस्तेमाल करना है, ताकत के साथ किसी को दबाना है, ताकत के साथ बालादस्ती हासिल करनी है, ताकत के साथ किसी को ज़ेर करना है। ये जो सोच आई है और इसी की बुनियाद के ऊपर फिर कल्चर ऑफ वायलेंस जो है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की जो रविश है वो और ज़्यादा ख़तरनाक रुझानात की निशानदेही करती है। अब सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है इसका एक तरीका तो ये है कि हम एक रिएक्टिव अप्रोच अपनाएं और कहें कि ये सब गलत है और जो लोग ये कर रहे हैं वो निकम्मे हैं, जाहिल हैं, फरसूदा हैं, पुराने ख़यालात के मालिक हैं, उनमें अक्ल नहीं है, उनमें शऊर नहीं है, उनमें तदब्बुर नहीं है, उनमें फ़हम फ़रासत नहीं है। ये इल्ज़ामात लगा के उनको लानतान कर सकते हैं, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा, बल्कि वो और ज़्यादा उनके अंदर एक रिएक्टिव अप्रोच आएगी और वो और ज़्यादा नेगेटिव तरीके से बिहेव करना शुरू कर देंगे। हम उन मुहरिकात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उन वाक़यात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उन हालात का तज़किया करने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों कर हमारी नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पे ये जो गुस्सा है, ये जो नफ़रत है, ये जो तासुब है, ये क्यों उभर रहा है। क्या वजह है कि हम एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। एक पुरअमन एहतजाज हमारी ज़िंदगी से निकल गया है। आइनी तरीके से, कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से ये हमारी डिक्शनरी में से क्यों बाहर निकलता जा रहा है। क्यों हमारी फ़िक्री मजालिस
علمی مجالس، مذہبی مجالس، سیاسی مجالس، سماجی مجالس میں کیوں غصہ غالب آ چکا ہے؟ آخر اس کی کوئی وجوہات ہے نا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں سے تربیت کہیں دور چلی گئی ہے۔ ہم لوگوں کو ڈگریوں کے ساتھ تو نکال رہے ہیں، لیکن جو تربیت کا عمل ہے، جو آپ کا پیرنٹل انسٹیٹیوشن تھا جس کو ہم خاندانی نظام کہتے ہیں، وہ آپ کا جو کمیونٹی کا نظام ہے، 2 آپ کا جو تعلیمی نظام ہے، 3 ایک جو آپ کا ریاستی نظام ہے، یعنی سب جگہ کے اوپر ایک ڈکلائننگ آئی ہے۔ ہم اچھی لوگ نہیں پیدا کر پا رہے، ہم ایسے لوگوں کو پیدا نہیں کر پا رہے جو دوسروں کو قبول کریں۔ ڈائیورسٹی کا پرنسپل کہیں پیچھے رہ گیا ہے، اور ہم مذہب کی بنیاد پہ، فرقوں کی بنیاد کے اوپر جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر پرتشدد رجحانات ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہوں، چاہے وہ منورٹیز کے لوگ ہوں، چاہے وہ پورے لوگ ہوں، چاہے وہ غریب غربا ہوں، چاہے وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہوں، سب کے خلاف ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں اور اپنی مرضی کو مسلط کرتے ہیں بائی فورس، جبر کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس میں ریاست اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر کوئی لوگ پیسفل طریقے سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی سپیس ہمارے پاس نہیں ہے، ان کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ بھی توڑ پھوڑ نہ کریں، احتجاج نہ کریں، ٹائر نہ چلائیں، پیسفل طریقے کی بجائے جو ہے وہ ڈسٹرکشن نہ کریں، تو پھر ان کی بات کون سنتا ہے؟ تو ہمارے ریاستی نظام میں بھی خامی ہے، ہمارے حکومتی نظام میں بھی خامی ہے، ہمارے ادارہ جاتی نظام میں بھی خامی ہے، ہمارے تعلیمی نظام میں بھی خامی ہے، ہمارے تربیت کے نظام میں خامی ہے، ہماری مذہبی تعلیمات کے درمیان بھی کوئی فرق نظر آ رہا ہے۔ ہم نے جو مذہبی جلسے جلوس ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، اس میں بھی کلچر آف وائلنس بہت ہے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک حکمت عملی تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انگیج کریں اور ان کو بتائیں، خاص طور پہ نوجوان نسل کو، اور اپنے تعلیمی نظام کے ساتھ اس نصاب کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کس طریقے سے پیسفل طریقے سے، ڈیموکریٹک طریقے سے، لیگل طریقے سے، کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اپنا نقطہ نظر دوسروں کو پہنچانا ہے۔ اور اگر کوئی ہم سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مارنے پر تلائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر لیں۔ اس لیے کہ پاکستان نے اگر ایک مہذب ملک بننا ہے، پاکستان نے ایک پرامن ملک بننا ہے، پاکستان نے ایک ڈیموکریٹک ملک بننا ہے، پاکستان نے ایک مورل بیس سوسائٹی کے طور پر اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، پاکستان نے اگر اپنے آپ کو کلچرلی رچ سوسائٹی کے طور پر پیش کرنا ہے، پاکستان نے اگر اپنے آپ کو ایک پڑھے لکھے سوسائٹی کے طور پر بیہیو کرنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، تو پھر یہ جو آج کا پاکستان کے اندر ہمیں بہت کچھ جو غلط نظر آ رہا ہے، چاہے ہم لسانی بنیادوں پہ سوچ رہے ہیں، چاہے ہم مذہبی بنیادوں پہ سوچ رہے ہیں، چاہے ہم فرقہ وارانہ بنیادوں پہ سوچ رہے ہیں، چاہے ہم علاقائی بنیادوں پہ سوچ رہے ہیں، چاہے ہم مذہب اور غیر مذہبی لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان سب سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے ہمارے سوسائٹی کا جو ڈیکورم ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے پورے سوسائٹی کا جو نصاب ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف تعلیمی نصاب، پوری سوسائٹی کا ڈیکورم، پورے میڈیا کا ڈیکورم، پورے اسٹیٹ کرافٹ کا ڈیکورم، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنے سارے معاملات کے اندر ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے، ری ڈیزائننگ کرنی ہے، ری وزٹنگ کرنی ہے، اور ری وزٹنگ کر کے پھر ایک ایسا نصاب ڈیولپ کرنا ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکے، لوگوں کو جوڑ سکے۔ دیکھیے جو ہمارا علم ہے، ہمارا جو فکر ہے، ہماری جو معلومات ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ پارٹ آف دا پرابلم نہیں بننا، پارٹ آف دا ریزولوشن بننا ہے۔ ہم نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے، لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا۔ یہ جو پاکستان اس وقت ہمیں تقسیم شدہ معاشرہ نظر آتا ہے، اس کو جوڑ کے اس سے پاکستان کی اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو جوڑنا ہے۔ اور پھر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ہم غصہ جب نکالتے ہیں اپنے ریاستی اداروں کے خلاف، اپنی سرکاری املاک، اپنی غیر سرکاری املاک، لوگوں کی زندگیوں کو، لوگوں کی پرسنل لائف کے اندر پرابلم کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں ڈیمانسٹریشن کے نام پہ، تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ریاست کو تو فائدہ نہیں ہو رہا، ملک کو تو نقصان پہنچ رہا ہے۔ باہر بیٹھی ہوئی دنیا ہمیں ایک پرتشدد پاکستان کے طور پہ دیکھ رہی ہے، تو اس سے میں باہر نکالنا ہوگا، اور اس میں میڈیا کی ذمہ داری ہے، جیسے تعلیمی اداروں کی میں نے کہی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے دینی مدارس کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہے، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کا اس میں بڑا رول ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ڈس اون کریں۔ جہاں کلچر آف وائلنس آئے، جہاں آرمڈ فورسز آ جائیں، جہاں جتھا برداری آ جائے، جہاں اسلحہ برداری آ جائے، ڈنڈا بردار آ جائے، ان سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو ایک تہذیب کے ساتھ، تمدن کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ پیش کریں، اور اپنے مزاج کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، اپنے مزاج کے اندر تدبر پیدا کریں، اپنے مزاج کے اندر فہم و فراست پیدا کریں، اپنے مزاج میں امانگی پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا کریں، ایک دوسرے کی قبولیت کو انشور بنائیں،
تو پھر ہم شاید ان پرتشدد رجحانات سے باہر نکلیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا علاج صرف طاقت کا استعمال نہیں ہے. یعنی ہم طاقت کو بنیاد بنا کے، قانون کو بنیاد بنا کے، سزاؤں کو بنیاد بنا کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں آئے گا، اس کا الٹا ریئیکشن آئے گا. ہمیں لوگوں کے بیانیے کو تبدیل کرنا ہے، نوجوان نسل کے بیانیے کو تبدیل کرنا ہے، ایک ایسا متبادل بیانیہ لے کے آنا ہے جو لوگوں کو جوڑے، لوگوں کو تقسیم نہ کرے، لوگوں کے اندر احترام ڈالے، ریاست کا احترام، حکومت کا احترام، اداروں کا احترام، سیاسی جماعتوں کا احترام، ہمارے سماجی اداروں کا احترام، علماء کرام کا احترام. جب آپ سوسائٹی کو اس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تب جا کے ہم ان پرتشدد رجحانات سے بھی باہر نکلیں گے، اور سوسائٹی کے اندر جو عدم برداشت ہے، عدم رواداری ہے، اس سے بھی باہر نکلیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی دانشور حضرات، شاعر حضرات، ادیب حضرات، علماء کرام، سیاستدان، حکومت، ریاست، استاد، جتنے لوگ ہیں، ان سب کو اب اپنے آپ کو ایک نئے خاکے کے اندر لے کے آنا ہے، کیونکہ آج کا پاکستان ہمیں قبول نہیں ہے. ہمیں ایک ایسے پاکستان کی طرف جانا ہے جو سب کے اندر ایکسیپٹنس کو پیدا کرے، اور نہ صرف انٹرنل بلکہ ایکسٹرنل کانٹیکسٹ میں بھی پاکستان کا ایک سافٹ امیج، ایک پازیٹیو امیج، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پیسفل امیج جو ہے، وہ اگر جائے گا تو ہم ان تمام بیماریوں کا جو اس وقت داخلی سطح پہ موجود ہیں ان کا علاج تلاش کر سکیں گے.